اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتظرین امام مہدی علیہ السلام چینل کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت اس عظیم دن کے صدقے میں آپ سب کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو۔ آج کا یہ عظیم دن، یہ عظیم عید کہ جس میں اسلام کو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی نصرانیت پر، اور یہ فتح کیسے نصیب ہوئی ہے کہ نجران جو مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی تھی، اور بہت ہی بڑے بڑے وہاں پہ ان کے مذہبی رہنما، جن کو پادری کہتے ہیں، وہ وہاں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے، اور ان کی یہ بحث و تکرار ہوا کرتی تھی کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے عیسائیت نصرانیت، یہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، تم جو شرک کرتے ہو یہ کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ اس بات پر وہ نہیں مانتے تھے اور اس بات پہ بحث کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے رسول، تم ان لوگوں سے کہہ دو، جو عیسائی ہیں ان سے کہہ دو کہ تم اپنی بچوں، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو پھر اس وقت پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ابنانا و ابناکم و انفسنا و انفسکم و نسانا و نساکم، یعنی کہ عورتوں کو اور بچوں کو اور نفسوں کو لا کے سامنے بٹھائیں گے، اور جو سچے ہوں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دونوں جو سچے ہوں گے خدا ان کی دعا قبول کرے گا، اور جھوٹوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے اس مقابلے کو، اس مباہلے کو مان لیا، اور اس کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ ایک دن طے پایا، یہی 24 ذی الحج کا دن، مقام خاص ہے، میدان ہے، اس میں بلایا گیا۔ اب پوری ملت اسلامیہ سوچ رہی ہے کہ رسول خدا کس کو لے کے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ تم ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤں گے۔ تو رسول خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ اور نفس کے لیے تو سب کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول خدا بذات خود بنفس نفیس جب جائیں گے تو بس کافی ہیں۔ رسول خدا نے اس وقت تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا، یہ دکھا دیا کہ کون میرا بیٹا ہے، کون خواتین ہیں یا خاتون ہیں، معظم ہیں، کہ جو تمام خواتین اسلام کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور نفس کون ہے میرا، کہ جب شب ہجرت وہ بستر پہ سو جاتا ہے تو دشمن، جان کے دشمن بھی جو ہر وقت دیکھتے ہیں، پہچان نہیں پاتے کہ بستر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سو رہے ہیں۔ وہ خاص دن آیا، رسول خدا اپنے گھر سے تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا نے مولا حسین علیہ السلام، جن کی عمر 5 برس ہے، 5 برس کے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے جبکہ چل سکتے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام، جن کی عمر 6 برس ہے، ان کی انگلی تھامی ہوئی ہے، یعنی دکھا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے، اس کو میں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ میرا بیٹا دین اسلام کو اسی طرح سے اٹھائے گا۔ عظمت حسن مجتبیٰ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دکھا رہے ہیں، اور عظمت حسین ابن علی علیہ السلام گود میں اٹھا کر دکھا رہے ہیں، اور آگے آگے رسول خدا تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب انفسنا و انفسکم کی شبیہ بن کر آ رہے ہیں، اور نسانا و نساکم کی شبیہ بن کر فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں، ابنانا و ابناکم کی شبیہ بن کر مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام آ رہے ہیں۔ یوں کہیے کہ رسالت کے نقش قدم پر عصمت چل رہی ہے، اور عصمت کو چھپانے کے لیے، اس کا پردہ ڈھانپنے کے لیے امامت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس قدر خوبصورت منظر ہے۔
ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ ایک مرتبہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے جس کا نام عاقب ہے، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے تمام ساتھیوں سے، جس میں ان کے مذہبی رہنما بھی ہیں اور ان کے اور دیگر عام خواص تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہاں پہ صرف 5 ہستیاں، 5 تن پاک تشریف لے جا رہے ہیں، وہی جو زیر کسا جمع ہوئے تھے۔ جب پہنچتے ہیں قریب تو ایک مرتبہ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ رک جاؤ، تم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھے، کیونکہ جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں سے وہ نور ظاہر ہو رہا ہے جو آسمان کو بھی خیرہ کر رہا ہے۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا لیں گے دعا کے لیے، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ ان کے نور کو دیکھے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مخصوص اور منتخب بندے ہیں، تو اگر یہ دعا مانگے تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ ان سے کوئی مقابلہ نہیں، ان سے کوئی مباہلہ نہیں، بس ہم اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان میں سے بہت ساری تعداد عیسائیوں کی، جن کو قرآن عربی میں نصرانی کہتے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 5 تن پاک کا یہ جلوہ دیکھ کر، یہ انداز دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ گئے، اور جو نہیں آئے یا جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، جو بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے، کیونکہ پھر ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر عیسائیت قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گی، ہم سب کو اللہ رب العزت مسخ کر دے گا، ہم مسخ شدہ مخلوق ہو جائیں گے۔ یعنی ان ہستیوں کی شان، ان ہستیوں کی نور تو ایک غیر مسلموں نے بھی دیکھ لیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان انوار کی قدر نہ کر سکے، ان اللہ رب العزت کے منتخب بندوں کو جو ظلم اور جو اذیتیں انہوں نے پہنچائی ہیں، سے سوچ کر، اس کو پڑھ کر، اس کو لکھ کر جو اذیت ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ وہ عیسائی تو ان کی شان جان گئے، نہ جان سکے تو مسلمان نہ جان سکے۔ تو یہ بہت عظیم دن ہے کہ جب اسلام کو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں آئے اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی، اسلام کی عظمت ظاہر ہوئی، فقط 5 تن پاک علیہم السلام کی نور کی وجہ سے۔ تو اس عظیم دن کے صدقے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج اب جو بھی دعا مانگیں گے 5 تن پاک علیہم السلام کا نام لے کر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا حسنین کریمین کا نام لے کر آج کے دن کے صدقے جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کسی کو بھی، کسی سائل کو بھی خالی نہیں لوٹائے گا، کوئی جھولی بھی خالی نہیں رہے گی۔ بس دعا مانگی اللہ رب العزت سے کہ جو ہمارے آنے والے ایام ازاں ہیں وہ ساتھ خیریت کے گزریں، اللہ رب العزت ہمیں اتنی زندگی عطا کرے کہ ہم بی کو پرسہ دے سکیں، اور ان ایام ازاں میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کسی بھی عزادار کو نہ ہو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم جس طرح ہر سال عزاداری کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ خلوص، اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ، خلوص نیت سے ہم عزاداری کو کریں، اور بی ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے، ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے۔ آج کے دن کے صدقے میں اللہ رب العزت سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، ہر مومن مسلمان کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی